بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے میں دعائیں کر کر کے تو اللہ سے بیٹا لیا، اور وہ بھی کیسا بیٹا، حلیم، نہایت بردبار، سلیم الطبع، صابر اور سعادت مند۔ لیکن اب آخری امتحان کے لیے سٹیج سیٹ ہو رہا ہے۔ گویا قدرت مسکرا رہی ہے کہ 100 سالہ بوڑھے انسان کا امتحان، بڑا کڑا امتحان ابھی باقی ہے۔ یہ بڑے بڑے امتحانوں سے گزر کر آیا ہے، لیکن ابھی آخری تیر ایک بھاری اور مشکل امتحان کی صورت میں ہمارے ترکش میں موجود ہے۔ امتحان کی گھڑی دیکھیے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، تو جب وہ بیٹا اس باپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہوا تو اس امتحان کا وقت بھی آ پہنچا۔ ادھر بوڑھا باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو جوان ہوتے دیکھ رہا ہے، ادھر محبت و جذبات اور امیدوں اور تمناؤں کے امتحان کا مرحلہ آ گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، تو ان سے کہتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ مسلسل 3 رات یہ خواب آیا۔ اب تم دیکھو، غور کرو اور بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹی کی رائے معلوم کر کے باپ بھی بیٹے کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، سچا خواب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ وہی نبوت کا دروازہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیامت تک بند ہو گیا، لیکن اس سے کچھ کم تر چیزیں اب بھی باقی ہیں۔ الہام اب بھی ہے، کشف اب بھی ہے، القاء اب بھی ہے۔ اللہ اپنے جس بندے کے دل میں جو بات چاہے ڈال دے، اس کے لیے نبوت شرط نہیں ہے۔ البتہ نبیوں کے لیے یہ چیزیں یعنی الہام، القاء، کشف اور خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ ان میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی، لہٰذا وہ فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب بیٹے کی حلیمی کا اظہار ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اس بیٹے نے کہا، ابا جان کر گزریے جو حکم آپ کو مل رہا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب دونوں مسلمان ہو گئے، یہاں جان بوجھ کے مسلمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ اسلام میں اس کا مطلب ہے گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کر لینا۔ پھر دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا، دونوں نے گردن جھکا دی، جب دونوں نے اللہ کے حکم کو بصر و چشم قبول کر لیا، اور اس ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل بچھاڑ دیا تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے اور جذبات فطری عین وقت پر جوش میں نہ آ جائیں، بوڑھے ہاتھوں میں کہیں لرزش نہ پیدا ہو جائے۔ 100 برس کا بوڑھا ہے جو اپنے 13 سال کے اکلوتے بیٹے کی گلی پر چھری پھیرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اور ہم نے اس کو پکارا، اے ابراہیم بس کر، بلا شبہ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اس سے زائد ہمیں بھی درکار نہیں۔ یعنی ممتحن نے تو بس کرنا پڑی، جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے بس نہیں کی۔ چشم فلک اس نظارے کی تاب نہ لا سکی کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ امتحان پورا ہو گیا، تم آمادہ ہو گئے اور اپنی محبوب ترین شیخ کو اللہ کی محبت و اطاعت کی خاطر اور اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جی جان سے تیار ہو گئے، لہٰذا امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ آخری امتحان تھا، سب سے کڑا، سب سے مشکل۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اور ہم نے اس اسماعیل کو چھڑایا ایک عظیم قربانی دے کر، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ان کے بدلے میں ایک بڑی قربانی دے کر خود اللہ تعالیٰ نے ان کو چھڑایا۔ یہ ایک عظیم قربانی تھی۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا وہ مینڈھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا۔ اس کو ذبح عظیم اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ مینڈھا جنت سے لا کر زمین پر اس کو ذبح کر دیا گیا۔ اب اس ذبح عظیم کا سلسلہ ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال لاکھوں جانوروں کی قربانی کی شکل میں تواتر سے چلا آ رہا ہے، اور وہ ہزاروں سالوں سے اس یاد کو منایا جا رہا ہے۔ یہ جو جانور ہزاروں سالوں سے عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح ہوتے ہیں، یہ ایک اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اور ہم نے بعد کی نسلوں کے لیے اس قربانی کو بطور یادگار چھوڑ دیا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر جو اس کڑے امتحان میں پورا اترا، اور اسی طرح ہم محسنوں کی قدردانی کرتے ہیں اور ان کو جزا سے نوازتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے جذبے کی یادگار اللہ تعالیٰ نے آنے والوں کے لیے قائم کر دی۔